حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ویسے جو درود کی آواز تھی یہ تو ماہ رمضان میں روزے داروں کی درود کی آواز ہوتی ہے. اور ویسے تو 4 شوال سے 9 شوال تک روزے رکھنا مستحب تاکیدی ہے، تو یقیناً بہت سارے یہاں پر خواتین ہوں گی کہ جن کے روزے بھی ہوں گے. لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو چکا اور اب 11 مہینوں کے بعد دوبارہ سے یہ ماہ ہمیں نصیب ہوگا. ماہ رمضان کی جو برکتوں والا مہینہ تھا، رحمتوں والا مہینہ تھا، جس میں ایک ایک قرآنی آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کریم کو ختم کرنے کے برابر تھا. اور جس مہینے کے اندر اگر کسی کو افطار کروا دیا ہے، کھانا کھلا دیا ہے، چاہے روایت کے مطابق پیغمبر اکرم کی خطبے کا جملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو 1 گلاس پانی پلا دیا ہے یا کسی کو 1 کھجور کھلا دی ہے اور اس طریقے سے اس کا افطار کروایا ہے تو پورے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اسے نصیب ہوتا تھا. وہ مہینہ تو اب ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا تو خدا بھی ختم ہو گیا، ہم ختم ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں، ہماری سانسیں رک گئیں. زندگی ابھی بھی جاری و ساری ہے، خدا باقی ہے، زمین و آسمان باقی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال بھی ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اور یہ نامہ اعمال کھلا رہے گا اس وقت تک جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی. اور خدا کا یہ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں یہ والا ماہ رمضان تو نصیب فرمایا، لیکن اب نہیں معلوم کہ اگلا ماہ رمضان نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا. خدا سے دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلا ماہ رمضان بھی نصیب ہو اور اسی طریقے سے ہم ماہ رمضان میں ہر مرتبہ اعمال اور عبادتیں انجام دیتے رہیں. لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے
لہٰذا یہ جو اعمال کا سلسلہ ماہ رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا، تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، لوگوں کو افطار کروانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے اور ہم نے روزے رکھے تھے، گرچہ وہ روزے واجب تھے اور اب واجب نہیں ہیں، لیکن روزے حرام تو نہیں ہو گئے، نمازیں حرام تو نہیں ہو گئی ہیں، دوسروں کو کھانا کھلانا حرام تو نہیں ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان میں انسان نے ٹریننگ حاصل کی تھی اور نیک اعمال کی طرف آیا تھا، اللہ کے راستے کی طرف آیا تھا، وہ اللہ اب بھی موجود ہے اور وہ اب بھی ہمارے نام اعمال کو دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے کو توڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ پیغام کئی جگہوں پر دیا ہے۔ ایک جگہ پر جو ابھی سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں آیت بیان کی، ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ سارعو کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، انتظار نہ کرو کسی چیز کا، انتظار نہ کرو کسی مہینے کا، محرم کا انتظار نہ کرو، رمضان کا انتظار نہ کرو، ماہ رجب کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو۔ کس چیز کے اندر جلدی کرو؟ ویسے تو ایک معروف مقولہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ جلدی کرو۔ کس چیز میں جلدی کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، خدا کی مغفرت حاصل کرنے میں اور خدا کی جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ جب تک تم زندہ ہو جلدی کر لو، پھر زندگی کے بعد پھر نام اعمال بند ہو جانے والا ہے، پھر نہیں معلوم کہ ہمارا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ ابھی جو زندگی ملی ہوئی ہے، ابھی جو سانسیں جاری ہیں، اس میں جلدی کر لو۔ اور یہ سانسیں بھی جو جاری ہیں، یہ بھی خدا کی دین ہے کہ جو جاری ہیں، جب خدا ان سانسوں کو روکنا چاہے تو روک لے۔ قرآن کریم کے اندر آیت آتی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پروردگار کے لیے زمین و آسمان کی ساری ملکیت ہے۔ تو ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں یہ بھی خدا کے اختیار میں ہیں۔ جب خدا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا صرف اپنا لطف و کرم ہماری سانسوں پر سے ہٹا لے تو یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، پھر جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی توانائی لگا دیں، پھر سانس نہیں آئے گی۔ ابھی جو دل کی دھڑکن جاری ہے، خدا کے لطف و کرم ہے جو جاری ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو یہ لطف و کرم ختم ہو جائے اور دھڑکنیں وہیں پر رک جائیں، آدمی مر جائے۔ اور کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے ہی بچے ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اب اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر لمحے انسان خدا کی بندگی میں گزارے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے، پیدا نہیں کیا گیا انسانوں کو اور جنات کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ عبادت کریں ماہ رمضان میں، عبادت کریں ماہ محرم میں، عبادت کریں روز جمعہ کو، کہ جب تک زندگی ہے، جب تک یہ انسان زندہ انسان کہلانے کے لائق ہے، اس وقت تک عبادت کرتا رہے، ابھی موقع ملا ہوا۔ اور وہ جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ جو عام طور پر ہم مردوں کے وفات کی خبر سننے کے بعد کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، راجعون ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ سفر تو سب کو اختیار کرنا ہے، یہ ایسا ویزا ہے جو سب کو ملا ہوا ہے، چاہے امریکہ کا ویزا نہ ملا ہو، یورپ کا ویزا نہ ملا ہو، یہ ویزا سب کو ملا ہوا ہے اللہ کے پاس جانے والا، اور فلائٹ بھی طے ہے، لیکن کب یہ پرواز ہے یہ نہیں معلوم۔ لہٰذا اس سفر کے لیے کہ جو پروردگار کی طرف ہے، اس کے لیے آمادہ ہر ایک کو رہنا ہے۔ تو ہمیں سب کو جانا ہے پروردگار کی طرف، راجعون پلٹنا ہے پروردگار کی طرف۔ قرآن نے دوسرے مقام پر بھی یہ کہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر لیا ہے اور کیا تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ وہاں پر بھی وہی لفظ ہے وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے؟ سب کا سفر اللہ کی طرف ہے۔ بلکہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ تاریخ میں جو شخصیات گزری ہیں، ایک طرف سے فرعون، نمرود، شداد، یزید، اس کے اوپر والے، اس کے نیچے والے، ان جیسوں کی شخصیات ہیں، دوسری طرف مولا حسین، ان کے والد گرامی، مولا کائنات، پیغمبر اکرم اور اولو العزم انبیاء موجود ہیں۔ چاہے اس طرف کا انسان ہو، چاہے اس طرف کا انسان ہو، ان سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، سب کا سفر اللہ کی طرف ہے۔
لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو معصوم ہستیاں ہیں جب یہ اللہ کی طرف جا رہی ہوں گی تو خوش ہوں گی. جو ہم نے زندگی میں کام کیے تھے وہ اب کمائی حاصل ہونے کا وقت آ گیا, اب فصل کاٹنے کا وقت آ گیا, اب نتیجہ دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. اب ہم نے جو کیا تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے, لہذا وہ خوشی خوشی اطمینان کے ساتھ جا رہے ہوں گے. اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے مولا حسین کے بارے میں بطور خاص آتا ہے, آواز غیبی کربلا کے میدان میں کیا آئی تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ. وہاں پر بھی پلٹنا ہے, مولا حسین کو بھی آنا ہے پروردگار کی طرف. ارجعی وہی لفظ ہے, راجعون, ارجعی, ترجعون, یہ سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, رجع, رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ, رجوع کر اپنے رب کی طرف. لیکن حالت کیا ہے اس نفس مطمئنہ کی؟ کہ راضیۃ مرضیہ, یہ اپنے رب سے راضی ہے اور اس کا رب سے راضی ہے. تو دو کردار ہمارے سامنے ہیں, پلٹنا ہر ایک کو ہے, لیکن ایک کو سختی کے ساتھ سرزنش کرتے ہوئے, ملامت کرتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا, اور ایک کو پیار, محبت, سکون, اطمینان کے ساتھ نفس مطمئنہ پکار کر راضیۃ مرضیہ کا لقب دے کر پھر کہا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جاؤ, میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. ایک وہ امتیاز حاصل ہوگا. تو خدا ابھی بھی موجود ہے, زندگیاں ہماری ابھی بھی جاری ہیں, لہٰذا وہ ذمہ داری کی جو ماہ رمضان میں انجام دے رہے تھے انشاءاللہ اب جو باقی ایام ہے اور زندگی جب تک جاری و ساری ہے اس میں بھی انشاءاللہ کوشش کرے کہ انجام دیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور وہ دعا کہ جو چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہے. صحیفہ سجادیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 75 دعائیں تھیں کہ جو امام سجاد سے ہم تک پہنچی تھی, لیکن آج وہ 75 کے بجائے 54 دعائیں ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی 54 دعائیں. 75 میں سے 54 دعائیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. ان 54 میں سے 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جو ماہ رمضان کے بارے میں تھی. استقبال ماہ رمضان کی دعا, وداع ماہ رمضان کی دعا, اور ایک دعا وہ ہے کہ جو عید الفطر کی دعا ہے. اور اس دعا کے آغاز میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عید الفطر کے دن بھی مولا پڑھا کرتے تھے اور روز جمعہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو آج روز جمعہ بھی ہے اور عید الفطر بھی گزری ہے. وہ جو دعا ہے اس کے اندر مسلسل مولا پروردگار سے اس طریقے سے پکار رہے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان ابھی جاری ہو, یا گویا یہ شب قدر کی دعا ہو. کوئی فرق نہیں آیا کہ اب شوال شروع ہو گیا ہے تو اب شب قدر کا انداز انسان کا ختم ہو جائے, اب وہ جو تڑپ تھی اور وہ جو مناجات کا انداز تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں, ویسی ہی دعا ہے کہ جیسی ماہ رمضان میں ہوتی تھی. اس کا آغاز اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ یا من یرحم من لا یرحمہ العباد وَيَا مَن يَقْبَلُ مَال مَن لَا تَقْبَلُهُ الْبِلَادِ. اے وہ ذات کہ جو اس پر رحم کھاتی ہے جس پر کوئی اور رحم نہیں کھاتا. ذرا انسان کے پاس طاقت آ جائے یا کوئی کسی کا حسد پیدا ہو جائے تو چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو پھر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, پھر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صرف پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ چاہے فرعون جیسا ہی انسان کیوں نہ ہو اس کو بھی مہلت دیتا ہے, اس کو بھی زندگی دیتا ہے. اور پھر آگے جا کر یہی مولا نے ارشاد فرمایا ہے, فرمایا عادتک الاحسان, اے خدا تیری عادت ہے کہ تو احسان کرتا ہے. اور کس پر احسان کرتا ہے؟ الی المسیئین, گنہگاروں پر احسان کرتا ہے. ان کا تو کیا کہنا کہ جو نیک بندے ہیں, ان کا کیا کہنا کہ جو تیرے ہی ہے, لیکن ہم جیسے گنہگاروں پر بھی تیرا احسان جاری رہتا, اور یہ تیری عادت میں ہے, کبھی تو یہ چھوڑتا نہیں ہے. ماہ رمضان کے لیے تیرے مخصوص نہیں ہے کہ تیرا احسان ماہ رمضان میں جاری ہو اس کے بعد ختم ہو جائے. عادتک الاحسان, تیری عادت میں ہے کہ تو احسان کرتا ہے. الی المسیئین وسنتک الابقاء علی المعتدین, اور تیری سنت میں ہے کہ تیرا احسان جاری و ساری رہتا ہے ان کے اوپر بھی جو تجھ سے تجاوز کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر کتنا احسان, کتنی مہلت, اتنی مہلت کہ مولا سجاد شاہ فرماتے ہیں حتی لقد غرت اناتک عن الرجوع, تو نے اتنی چھوٹ دے دی ہے انہیں, تو نے اتنی چھوٹ دے دی, اتنی آزادی انہیں دے دی ہے کہ ان کو اس آزادی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے
کہ جیسے انہیں نجات حاصل ہو گئی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے عید الفطر کی دعا ہے۔ تو شب قدر ہو، ماہ رمضان ہو یا باقی ایام ہو، جب تک یہ سانسیں جاری ہیں اور جب تک زندگی موجود ہے، خدا کے ہمیشہ مطیع و فرما بردار اور عبادت گزار بندے بن کے رہنا چاہیے۔ اور مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی کنیز سے معلوم کیا گیا کہ تم نے علی مرتضیٰ کو کیسا پایا، تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ میں تمہیں تفصیل سے کھول کر بتاؤں کہ کیسے تھے علی مرتضیٰ گھر کے اندر، یا تمہیں مختصر بیان کروں؟ تو کہا مختصر بیان کرو۔ کہنے لگی کہ بس علی مرتضیٰ کے بارے میں مختصراً یہ سن لو کہ علی مرتضیٰ کا ماہ رمضان اور ماہ شوال ایک جیسا ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ماہ رمضان میں عبادت گزار تھے، ویسے ماہ شوال کے اندر بھی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ماہ رمضان کے بعد آزادی ہو گئی، چھٹی ہو گئی، اب جو کام نہیں کیے تھے وہ تو کیے تھے، لیکن اب وہی دنیا والوں کے راستے کی طرف انسان آ جائے۔ جیسے ماہ رمضان میں تھے ویسے ماہ شوال میں تھے، اور ساری زندگی ایسے گزاری انہوں نے۔ تو یہ جو ایام اب شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد سے جو رہیں گے ماہ رمضان تک، اس میں بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ کہ جس طریقے سے پروردگار ماہ رمضان میں ہمیں تحفے تحائف دیتا تھا اور اپنی رحمتوں کی بارش کرتا تھا، اب بھی وہ رحمتوں کی بارش میں کمی نہیں آئی۔ یہ تو اس لیے ایک مہینہ آیا تھا کہ چلیں کسی بہانے سے انسان خدا کے حضور آ جائے۔ اب وہ بہانہ ہمیشہ پروردگار کہیں نہ کہیں مختلف انداز سے جاری و ساری رکھتا ہے، اور خدا نے کئی مرتبہ اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے، وہ مجھے بندہ بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو اپنی ساری سابقہ غلطیوں کو بھلاتے ہوئے اب یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اب خدا کے راستے کی طرف آ جانا ہے، اور اب مجھے اپنی جو سابقہ غلطیاں اسے درست کرنا ہے، اور اب مجھے جو زندگی ہے وہ خدا کے راستے کی طرف گزارنی ہے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جانا سب کو اللہ کی طرف ہے، آئے اللہ کی طرف سے تھے، جانا اللہ کی طرف ہے، تو اور کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور خدا ہی سے لو لگائی جائے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، لیکن وہ جملے کہ جو امالی شیخ طوسی کے اندر موجود ہیں وہاں سے میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، اور ویسے تو شاید یہ ایک تفصیلی روایت ہے، یا جناب ابو ذر غفاری سے پیغمبر اکرم نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے، اور جناب ابو ذر غفاری کی بار بار پیغمبر اکرم سے ملاقات ہوا کرتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی ساری روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ پیغمبر اکرم جب مسجد میں تشریف لاتے اور کوئی موجود نہیں ہوتا، اس وقت ابو ذر غفاری موجود ہوتے تھے، اور کئی سارے سوالات انہوں نے ایسے موقع پر کیے ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا پیغمبر اکرم کے ہمراہ۔ ایک شاید ایسے ہی موقع ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابو ذر 5 چیزوں کو غنیمت شمارو، 5 چیزوں سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، ابھی یہ چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، لہٰذا ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ کون سی چیز؟ فرمانے لگے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔ ابھی طاقت ہے، ہمت ہے، ذہن کام کر رہا ہے، بیماریاں نہیں لگی ہوئی ہیں، وقت موجود ہے، جتنا کام کر سکتے ہو ابھی کر جاؤ۔ اس کے بعد میں بوڑھے ہونے کے بعد پھر یہی کہتے رہو گے کہ اب کہاں طاقت رہی، اب کہاں وہ صلاحیت ہے، اب تم بیمار رہتے ہیں، کہاں کام کر سکتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے، روایتوں کے اندر کئی جگہوں پر یہ بھی آیا ہے کہ اگر بوڑھا عابد عبادتیں کرتا ہے تو چاہے وہ زندگی بھر دن و رات عبادت کرے، اگر کوئی جوان عابد 2 رکعتی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ 2 رکعتی نماز جوان کی اس بوڑھے عابد سے افضل ہوتی ہے، اس بوڑھے عابد کی دن و رات کی عبادتوں سے افضل ہوتی ہے۔ تو جوانی میں انسان اللہ کی طرف آ جائے، یہ کیا ہی بہتر ہے، ابھی طاقت موجود ہے، کتنے ہی کام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ جو اس درس کے بعد جو دوسرا درس ہوگا وہ اسی تقریباً موضوع پر بھی ہوگا کہ آج کے ماحول کے اندر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ تو فرمانے لگے، اے ابو ذر جوانی کو غنیمت سمجھو بوڑھے ہونے سے پہلے۔ پھر فرمانے لگے، اے ابو ذر صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔
کیونکہ بیمار ہونے کے بعد آدمی بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں کاش صحت مند ہوتا تو یہ کام بھی کر لیتا، وہ کر لیتا، لیکن جب صحت مند ہوتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ غنیمت سمجھو ابھی جب صحت موجود ہے تو کام کر لو۔ پھر فرمایا اور دولت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ غربت آ جائے۔ ابھی پیسے موجود ہیں، کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کسی کو پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، کسی کی شادی کروائی جا سکتی ہے، کسی کو موقع پر پیسے دیے جا سکتے ہیں، ابھی دے دو قبل اس کے کہ پیسے تمہارے پاس بھی باقی نہ رہے، نہ تم کسی کی مدد کر سکو گے، نہ تمہاری وہ مال مدد کر سکے گا۔ اور پھر دو باتیں بیان فرمائی، اور اے ابو ذر فارغ وقت اور فرصت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ مصروف ہو جاؤ۔ اور واقعی جب مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور اس زمانے میں مثال کے طور پر جہاد پر چلا گیا انسان، جنگ پر چلا گیا ہے، تو پھر اب وہ وقت نہیں ہے کہ جو شہر کے اندر رہ کر کام کر سکتا ہے وہ کر سکے، گھر کے اندر جو کام کر سکتا ہے وہ کر سکے۔ تو جب فرصت کا وقت ہے اس کو وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہاں پر تو چلیں خواتین موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا شوق ہے، لیکن آج کل فٹ بال کا سیزن آیا ہوا ہے تو لوگ اس میں اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ یہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ حلال لذات کو حاصل کرے تاکہ اس میں ہمیشہ ایک سکون، ایک شادابی کی کیفیت باقی رہے، تاکہ وہ دوسرے کام بھی کر سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سارا وقت اتنا انسان فٹ بال دیکھتا رہے کہ فٹ بال دیکھ دیکھ کر تھک جائے اور پھر کہے کہ اب آرام کرنا ہے۔ تو پہلے بھی آرام تھا، اب بھی آرام ہے۔ تو فٹ بال ہو یا دوسرے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انسان کرے اس لیے تاکہ جو دوسرے اہم کام ہے اس کو انجام دے سکے، نہ یہ کہ اسی میں اتنا ملوث ہو جائے، اتنا لگ جائے کہ وہی کر کے تھک جاتا ہے انسان کہ اب دوسرا جو ہے وہ انسان کو سکون حاصل کرنا ہے اور نیند کرنی ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر جب اٹھے گا تو پھر یہ کام کرنا ہے۔ تو ابھی جو فارغ وقت ہے انسان اس کو غنیمت سمجھے قبل اس کے کہ مصروفیت شروع ہو جائے۔ اور آخری بات بیان فرمائی وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس کی کہ موت آ جائے۔ کتنے ایسے تھے جو ماہ رمضان میں ہم موجود تھے اور وہ موجود نہیں تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھ لی ہے، ان کے لیے ہم نے ایصال ثواب کی مجلس رکھ لی، ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ لی، اب ہمارے درمیان نہیں، نامہ اعمال بند ہو گیا۔ اب ان کی زبان پر بھی وہی جملے ہوں گے جو مرنے کے بعد شاید ہماری زبان پر بھی ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا۔ البتہ یہ جملہ قرآن کریم نے جو ذکر کیے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس کی تفسیر کے اندر یہ آیا ہے کہ کافر یہ کہیں گے قیامت کے میدان میں کہ کاش میں ترابی ہوتا۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ ترابی کا مطلب یہ ہے کہ جب ابو تراب والوں کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ابو تراب والے سب کے سب جنتی ہو گئے ہیں اور شفاعت پا گئے ہیں، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش میں بھی ابو ترابی ہوتا اور کاش میں بھی جنتی ہوتا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں کا، اور وہ تو ہر جگہ کا ہے، انسانی فطرت کے اندر شاید یہ بات موجود ہے، مزاج انسان کا ایسا ہے کہ جیسا معاشرہ چل رہا ہوتا ہے ہم بھی ویسے ہی چلتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ شب قدر کو عبادتیں کرتا ہے، ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں۔ معاشرہ عید کے دن گانے سنتا ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ محرم کے اندر نوحے سنتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ محرم ختم ہونے کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسا معاشرہ چل رہا ہوتا ہے ویسے ہی چلتے ہیں۔ معاشرے میں اگر صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اگر دبئی چلے گئے ہیں، یورپ چلے گئے ہیں، باہر ملک سے چلے گئے ہیں، وہاں پر اپنے ہاتھوں میں کچرا رکھیں گے جب تک کہ ڈسٹ بن نہ آ جائے، اور یہاں تو ہر جگہ پر ڈسٹ بن موجود ہے، فوراً سے ہی کھانا کھانے کے بعد پھینک دی۔ تو چونکہ پورا معاشرہ ایسا ہے ہم بھی ویسے ہی ہو گئے، اور وہاں کا معاشرہ چونکہ ویسا ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، ہم ویسے ہو گئے۔ تو اگر اس طریقے سے انسان نے زندگی گزاری، اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی حالت دیکھ کر جنتی جب سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے، تو ان کے 4 جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دنیا والوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ دنیا والے اگر برے ہو جاتے تھے تو ہم بھی برے، اگر وہ اچھے ہو جاتے تو ہم بھی اچھے ہو جاتے تھے۔
تو خود ہمارا کوئی دین ایمان نہیں تھا، ہم کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے، کہاں اچھائی ہے کہاں برائی ہے، جیسے دنیا والے کر رہے ہیں ویسے چلا کرتے تھے۔ اگر یہاں پر حجاب کیا جاتا ہے تو حجاب میں رہتے تھے، اگر باہر حجاب نہیں کیا جاتا، برا سمجھا جاتا ہے، سارے لوگ بد حجاب ہوتے ہیں، بے حجاب ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسے ہو جاتے تھے۔ تو اکثریت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے ویسے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پر راستہ سیدھا ہے اس طریقے سے جائیں۔ اور انبیاء کرام کا، بالخصوص پیغمبر اکرم کا، آل رسول کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ دنیا والے جو کر رہے ہیں اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کے برخلاف عمل کرتے تھے۔ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ تو اگر وہ بد اخلاق ہیں، اگر وہ بد تہذیب ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی بد تہذیب ہو جائیں۔ تو ماہ رمضان کے بعد صحیح ہے دنیا والوں نے چھوڑ دی عبادتیں، دنیا والوں نے چھوڑ دی دینداری، لیکن ہمیں تو اتنی سمجھ بوجھ ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لہٰذا اس راستے کو نہیں چھوڑتے۔ ایک دین ہے جس کا نام ہے آئین بودا، اور اس آئین بودا کا جو سربراہ ہے اس کا نام بھی بودا ہے، البتہ اس کا نام کچھ اور تھا لیکن مشہور ہو گیا بودا کے نام سے۔ اور بودا دراصل ایک درخت کا نام تھا جس درخت کے نیچے وہ عبادتیں کرتا تھا۔ یہ بودا کسی سلطان کا بیٹا تھا، کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، اور اس بودا کی قبر میرے خیال سے ملیشیا کے اندر موجود ہے، اور اس کے کئی سارے مجسمے بھی ملیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بودا جب پیدا ہوا تو باپ یہ چاہتا تھا، جیسے ہر بادشاہ کی خواہش یہ ہوتی ہے اور ہمارے وزیروں کی بھی یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بھی وزارت کے اندر آئے، ان کا بیٹا بھی سیاست کے اندر آئے، ان کے بیٹے کو بھی کوئی نہ کوئی حکومت کے اندر عہدہ مل جائے۔ تو اس سلطان کو بھی خواہش یہ تھی کہ جو جس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اس کو بڑا ہو کر واقعاً بڑا سلطان بنائے کہ پوری دنیا پر یہ حکومت کر سکے۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں سے مشورے لیے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے مشورے لیے کہ کیا کرنا چاہیے، اگر میں اس کو پوری دنیا کا حکمران بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ کہا کہ اگر تم پوری دنیا کا حکمران بنانا چاہتے ہو تو اس کی تربیت ایسے کرو کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، خوشی کے اندر، سکون کے اندر، اطمینان کے اندر یہ پروان چڑھے، جوان ہو تو اس میں وہ طاقت، وہ قوت ہوگی کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ کیا ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کہ ہم الگ سے محل تعمیر کرواتے ہیں جس کے اندر دنیا کی ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر موجود ہیں، ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہے، یہ اسی ماحول کے اندر پروان چڑھتا رہے گا اور کوئی تکلیف جب نہیں پہنچے گی تو یہ دنیا کا بادشاہ بن جائے گا۔ بادشاہ نے کام کرنا شروع کیا اور یہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد لڑکپن اس کا گزرا، نوجوانی میں جب یہ داخل ہوا اور ابھی اسی عیش و عشرت کے ماحول کے اندر رہتا تھا کہ جو چیز اس نے مانگی وہ حاضر ہو گئی، جیسا کھانا مانگا وہ آ گیا، جیسا لباس مانگا وہ آ گیا، جیسا بستر مانگا وہ آ گیا، جو خواہش کی وہ آ گئی۔ ابھی جب نوجوانی میں داخل ہوا تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور اس کا ایک مشیر تھا، اس کا ایک دوست تھا، وہ آیا کرتا تھا اس سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اس کو وہ سوال کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو محل ہے یہ تو ویسے بہت بڑا ہے، اس کے اندر ساری سہولیات آسائشیں موجود ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس محل کے باہر کیسی زندگی ہوتی ہے، اس محل کے باہر کیا ہوتا ہے۔ اب مشیر کو کہا گیا تھا کہ اسے کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے تکلیف ہو جائے اسے، لہٰذا کہا کہ شہزادے بالکل ایسی ہی زندگی ہے جیسے آپ کی زندگی ہے ویسی سب کی باہر بھی زندگی ہے، سب کے محلات ہیں، سب اسی طرح ہنسی خوشی رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں۔ کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے، تو چلو ہم باہر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باہر لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں۔ اب یہ روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی طرح ہی رہتے ہیں اور آپ کی طرح ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے اور یہ چیزیں وہ چیزیں۔ تو کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں باہر دیکھوں۔ اچھا، اسے ایک مرتبہ تو روک لیا، بادشاہ تک بھی بات پہنچی۔ بادشاہ نے پھر اپنے حکیموں کو بلایا کہ بھائی یہ تو باہر جانا چاہتا ہے، باہر کی جب زندگی دیکھے گا اور دیکھے گا کہ وہاں تو غریب بھی موجود ہیں، ضرورت مند بھی موجود ہیں، اور پھر ان کی ایسی حالت دیکھے گا، دنیا کو دیکھے گا تو تکلیف ہوگی، تو پھر اگر اسے تکلیف ہوگی تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ نہیں بن سکے گا۔ کیا کیا جائے؟ کہا گیا کہ ویسے تو اس کو پوری کوشش کی جائے کہ محل کے اندر ہی رکھا جائے، اور اگر یہ بات نہ مانے تو محل کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔
یہ کام کیا گیا اور بالآخر محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب محل کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا یا سب سوئے ہوئے تھے، اس وقت یہ شہزادہ چپکے سے باہر نکل جاتا ہے، اور جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ فقیروں کی قطاریں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس صحیح لباس نہیں ہے، سونے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے، پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ہے، کتنے ایسے بوڑھے ہیں کہ جو کرا رہے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، اور آگے بڑھتا ہے دیکھتا ہے گندگی موجود ہے، یہاں تو کھانے کے لیے صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ تھوڑا سا اپنے ہی شہر کو جب گھوم کر آتا ہے اپنے محل کے اندر تو اپنے دروازے کو بند کرتا ہے اور بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو ابھی کیا دیکھا تھا دنیا کے اندر، میری تو دنیا صرف یہی دنیا تھی، اس کے باہر کی اصل جو دنیا تھی وہ تو میں نے دیکھی نہیں تھی، تو میری مصنوعی سی جعلی سی دنیا بنائی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کو کہا کہ مجھے اس محل سے نکالا جائے اور میں باہر جا کر کام کرنا چاہتا ہوں، باہر جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پھر حکیموں سے معلوم کیا، حکیموں نے کہا کہ نہیں، اسے باہر نہیں جانے دینا ورنہ پھر تمہارا صحیح جانشین نہیں بن سکے گا۔ بالآخر یہی مسئلہ ہوتا رہا۔ ایک حکیموں نے تجویز یہ پیش کی کہ بادشاہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اسے اسی دنیا کے اندر رکھو اور اسی ماحول کے اندر، اسی محل کے اندر، عیش و عشرت کے اندر رکھو، تو ایک خوبصورت سی محفل برپا کرو، اس محفل کے اندر بہترین قسم کے کھانے بھی پکائے ہوئے ہوں اور بڑے بڑے عمرا سفرا کو لایا گیا ہو اور رقاصائیں موجود ہوں اور جو عیش و عشرت کے سامان سب موجود ہوں، تاکہ یہ اس کے اندر مگن ہو جائے اور اسی کو یاد کرے اور کہے کہ بار بار اس قسم کی محفلیں ہونی چاہیے تاکہ اس کا دھیان باہر کی دنیا سے نکل جائے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک محفل کو منعقد کیا گیا، اس قسم کی رقاصائیں بلائی گئی، کھانے لگائے گئے، خادمین موجود تھے، قہقہے لگانے والے لوگ موجود تھے، ہنسانے والے لوگ موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھی، اور اس طرح سے محفل جمائی گئی۔ جب شراب پی پی کر لوگ بے ہوش ہونے لگے اور مست ہو گئے اور نشے میں آ گئے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ محفل کے لوگ سونے لگے یا چلے گئے، تو یہ جاگا رہا، بیدار رہا، اس نے شراب نہیں پی تھی، جاگتا رہا، دیکھتا رہا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور جب آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا، حتیٰ رقاصائیں بھی نشے میں آ گئیں اور وہ بھی لیٹ گئی، سو گئیں، اور کوئی موجود نہیں تھا دیکھنے والا، تو اس وقت یہ کھڑا ہوا اور ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا۔ اب سننے والی بات ہے، اب ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ میرے سامنے جو بہترین غذائیں لا کر رکھی گئی تھی، اب میں ان غذاؤں کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر صرف ہڈیاں ہیں اور وہ غذائیں خراب ہو گئی۔ یہ جو خوبصورت رقاصائیں آئی تھیں، نشے میں آنے کے بعد، سونے کے بعد ان کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ یہ جو بڑے بڑے امیر کبیر افراد تھے، جو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نشے میں آنے کے بعد، سونے کے بعد، ان کی بھی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ پھر باہر نکلا اور پھر باہر نکل کر دیکھا کہ میں جو چیز دیکھتا ہوں صحیح ہے، بظاہر عارضی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خوبصورت نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہترین اچھی نظر آتی ہیں، لیکن ایک قانون اس کے ذہن میں بنا، اور وہ قانون بہت اہم ہے جو ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ وہ قانون یہ ہے کہ صحیح ہے، ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے، لیکن ہر خوبصورتی کو زوال ہے، ہر خوبصورتی ایک نہ ایک دن زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو اچھے سے اچھا کھانا ہو وہ سڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھا، ساری چیزوں کے اندر زوال موجود ہے، اور مجھے اس کے پیچھے جانا ہے کہ جو زوال ناپذیر ہو، جس کو زوال نہ آتا ہو۔ لہذا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو جو زوال سے بچی ہوئی ہو، سب کو زوال آتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسا ہوگا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور یہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ یقیناً وہ ذات ایسی ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ لہٰذا محل کی زندگی چھوڑتا ہے، سلطنت کو چھوڑتا ہے، اور بہت دور گاؤں میں جا کر ایک درخت کے سامنے بیٹھ کر عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور اس کا نام بعد میں بودھا پڑا یا گوتم بدھ پڑا، اور پھر اس کے نام سے مقبرے بھی بنے اور اس کے نام سے بت وغیرہ بھی بنے، اور بعد میں اس کے جو پیروکار تھے اور ماننے والے تھے انہوں نے اس کے دین کو منحرف کر دیا۔ لیکن خود اس کا جو نظریہ تھا، البتہ اس کے اندر بہت سارے نظریات منحرف بھی ہو سکتے ہیں، انحرافی نظریات بھی ہو سکتے ہیں،
مگر جو اس کے بنیادی نظریات میں سے تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی، وہ زندگی کی تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیا کہ ہر لذیذ چیز اور ہر بہترین اور خوبصورت چیز کو زوال حاصل ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لازوال ہو سوائے ایک ذات کے، لہٰذا پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور اس لازوال کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ جو فلسفہ ہے زندگی کا، یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے سوائے ذات پروردگار کی۔ کل شیء فان، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے ایک ذات کے، لہٰذا اس ذات کے پیچھے جانا ہے اور اس ذات تک ہمیشہ ہمیشہ اس سے لو لگا کے رکھنی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ اور ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہر انسان کی زندگی مشکلات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میری زندگی میں زیادہ پریشانیاں ہیں، فلاں کی زندگی اچھی ہے، خوبصورت ہے، وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ امیر انسان ہو، مشہور انسان ہو، بظاہر باعزت انسان ہو، با منصب انسان ہو، ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ بلکہ اب تو شاید شریف خاندان پر زیادہ پریشانیاں ہیں، چاہے آپ وہ اسمی شریف لیں یا مانوی شریف لیں، تو کوئی کتنا ہی بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک پریشانیوں کے اندر آتا ہے۔ پریشانیوں سے حل کا صرف ایک راستہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، کہ صرف یاد پروردگار وہ ہے کہ جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یاد پروردگار کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہو تو چاہے سونے کے لیے نرم بستر موجود نہ ہو، کھانے کے لیے لذیذ غذائیں موجود نہ ہو، مکان کوئی عالیشان نہ ہو، لیکن چونکہ یاد پروردگار کے ساتھ ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ پروردگار کی نعمتوں پر بہترین شکر ادا کر رہا ہوں، اس کی بہترین عبادت کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اطمینان انسان کو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے میدان میں مولا حسین سب کچھ قربان کرنے کے بعد جو فوج یزیدی ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ مولا کے چہرے کی نورانیت میں مزید اضافہ ہوتا تھا، ان کے اطمینان میں، ان کے سکون میں مزید اضافہ ہوتا تھا کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کو خدا دیکھ رہا ہے اور اس سے بہتر کام نہیں ہے جو مجھے انجام دینا ہے۔ کربلا کے میدان میں صبح عاشور ایک واقعہ ملتا ہے کہ بریر حمدانی اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے مذاق کر رہے تھے، تو عبد الرحمن انصاری نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج جہاد کا دن ہے، آج عاشور کا دن ہے، آج لڑنے کا دن ہے، تمہیں مذاق سوجا ہوا ہے، تم مذاق کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ عبد الرحمن میں کیا کروں، ساری زندگی جو میں نے گزاری ہے اب مجھے زندگی کی کمائی حاصل کرنی ہے، میں اپنے نظروں کے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جب میری نظروں کے سامنے جنت ہو تو میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ صرف ایک وار کا، صرف ایک تلوار کا فاصلہ ہے، یہ وار میرے اوپر آئے گا، میں مروں گا، مجھے جنت مل جائے گی۔ نواسے رسول کے ساتھ ہوں، نواسے رسول کے حکم کے مطابق جنگ لڑ رہا ہوں، اس سے بڑی بہترین زندگی کیا ہو سکتی؟ اور اسی طریقے سے شہزادہ قاسم کا جو جملہ ہمارے مجالس کے اندر بارہا بیان کیا جاتا ہے کہ شہزادہ قاسم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو موت کیسی لگتی ہے، تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کی زندگی اتنی اچھی گزری ہو، جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ امی احلی من العسل، چچا جان موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے، مجھے دنیا کی نعمتوں میں اتنی لذت محسوس نہیں ہو رہی جتنی موت کے اندر ہو رہی ہے کہ مجھے اسی سفر پر جانا ہے جس سفر پر ہر ایک کو جانا تھا، میں نے بھی وہی سفر کرنا ہے اور وہ سفر میرا بہترین سفر ہونے والا ہے۔ لہٰذا پھر انسان بہت سکون کے ساتھ زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے اور موت بھی آتی ہے تو بہت سکون کے ساتھ آتی ہے۔ ثعلبہ انصاری پیغمبر اکرم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ثعلبہ انصاری پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں اور پیغمبر اکرم کے پیچھے صف اول کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بار بار آتے ہیں پیغمبر اکرم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار مجھے مال و دولت عطا کرے۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا اے ثعلبہ جو تمہاری حالت ہے اسی حالت پر خوش رہو۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اچھا کئی مرتبہ اس نے آ کر یہ باتیں کی، میں اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس دولت آ گئی، مال آ گیا، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے دین کی مدد کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، دین کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو میں دین کو حاصل کروں گا،
کئی ساری مثالیں، ایک چھوٹی سی مثال ہمیں آئی ذہن میں تو آپ کی خدمت بیان کریں. ہمارے جو سوالات آتے ہیں کبھی کبھار، اس میں سے ایک سوال ایک صاحب نے یہ بھی کیا تھا کہ میں اس لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سنت رسول ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اتنی ساری شادیاں کی تھی، اس لیے میں بھی اس سنت کو ادا کرنا چاہتا ہوں. تو سہارا اسی سنت کا، سہارا اسی دین، حدیث، قرآن کا، اسلام کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن کام جو ہے وہ انہیں اپنا نکلوانا ہوتا. سالم انصاری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا مجھے مال و دولت عطا کرے، میں اس کو دین کے راستے میں خرچ کروں گا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا قلیل مال کہ جس کے اوپر تم شکر ادا کرو، اس کثیر مال سے بہتر ہے جس پر کفر کرو. کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں شکر کروں گا، اس سے مدد کروں گا. پیغمبر اکرم نے اس کے اصرار کو دیکھتے ہوئے دعا کر دی، پروردگارا سالم انصاری کو مال و دولت عطا فرما. کچھ دن گزرے تھے یا اسی دن کا واقعہ ہے کہ کسی ان کے عزیز کا انتقال ہوا. البتہ روایتیں اس کے اندر مختلف بھی ہیں. کسی عزیز کا انتقال ہوا اور اس عزیز کی میراث انہیں نصیب ہوئی، اور اس میراث سے انہوں نے ایک جانور خریدا، گوسفند خرید لیا. اس گوسفند کو چرانا شروع کیا. ایسے ایسے اس گوسفند سے زاد و ولد ہوا، تعداد بڑھنا شروع ہوئی، اور 1 سے 2، 2 سے 3 ریوڑ کی شکل اختیار کر گیا. وہ سالم انصاری کے جو روزانہ پیغمبر اکرم کے پیچھے ہر نماز کو ادا کرتا تھا اور صف اول میں کھڑا رہتا تھا، اب اس کا جب کاروبار شروع ہو گیا تو نمازوں میں نہیں آتا تھا. جماعت نماز پڑھنا چھوڑ دی، صف اول میں بیٹھنا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ اس نے اتنے سارے جانور ہو گئے، اتنا بڑا غلہ بن گیا کہ مدینے سے باہر اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اور جمعے کے دن صرف ایک نماز پڑھنے کے لیے پیغمبر کے پیچھے آتا تھا. اچھا، پھر اتنے سارے جانور ہو گئے، اتنا کام بڑھ گیا، اتنا کام بڑھ گیا کہ اب اس نے وہ جو دین کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں اب اس کو بھی چھوڑ دیا. پہلے تو نماز کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، ایسے ایسے جماعت کو چھوڑ دیا، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کو جب اطلاع ملی کہ سالبہ انصاری کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے حد نصاب تک پہنچتے ہیں، تو اب اس نصاب کو، اس زکوٰۃ کو لینے کے لیے افراد کو بھیجا گیا. جب یہ افراد پہنچے ہیں سالم انصاری کے پاس اور کہا کہ آپ کا جو غلہ ہے وہ پہنچ جاتا ہے حد نصاب تک، لہٰذا آپ کچھ زکوٰۃ دیجیے جو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. کہنے لگا کہ اپنے رسول سے کہنا کہ کیا میں کافر ہوں جو میں زکوٰۃ دوں؟ کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں نے تو جتنا کمایا ہے وہ حلال سے کمایا ہے، میں کس بات کی زکوٰۃ دوں؟ کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، آپ ہی کو زکوٰۃ دینی ہے. جزیہ صحیح ہے کافروں کے اوپر واجب ہے، اس کا طریقہ کار اور ہے، لیکن ہم آپ سے زکوٰۃ لیں گے اور پیغمبر نے بھیجا ہے. تو آپ پیغمبر سے کہہ دینا کہ سالبہ تمہیں کوئی مال نہیں دے گا، تمہیں کوئی جانور نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کی کمائی ہے، یہ اس کا حاصل کرتا ہوا مال. جب پیغمبر تک یہ اطلاع پہنچی تو پیغمبر نے دعا کی تھی اور سالبہ انصاری کی دنیا بن گئی تھی. لیکن پیغمبر چاہتے ہیں کہ انسان کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. یہ نہیں چاہتے کہ انسان کی آخرت برباد ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے اور اس کے بعد پھر انسان کافی افسوس ملتا رہے. لہٰذا پھر پیغمبر اکرم نے دعا کی کہ پروردگارہ سالبہ انصاری کے مال سے برکت کو ہٹا دے. اور جیسے ہی دعا ہوئی اس کے بعد جانور اس کے مرنا شروع ہوئے، تعداد کم ہونا شروع ہوئی، اور جیسے پہلے صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا ویسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. تو بعض لوگوں کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے اور دعا کرتے ہیں تو بہتر بھی ہو جاتی ہے. اصرار کرنے کے بعد یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ کسی چیز کو جس کو پروردگار نہ چاہتا ہو، بہت زیادہ اگر اصرار کیا جائے کہ نہیں پروردگار اگر تو نے مجھے دے دیا میں تیرے راستے کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کئی مرتبہ انسان کہتا رہتا ہے تو خدا ایک مرتبہ دے بھی دیتا ہے، اور دینے کے بعد آزماتا ہے کہ دیکھو تمہارے کہنے پر ہم نے دے دیا ہے، اب تم اپنے وعدے کو پورا کرنا. ایک صاحب تھے، بے اولاد تھے، بہت زیادہ تمنا تھی ان کی وائف کی کہ اولاد ہو جائے. بالآخر دعائیں کر کے، اصرار کر کے، سارے اعمال کر کے اولاد ہو گئی. لیکن جب اولاد ہو گئی، ایک سفر پر تھے، ابھی 2 سال کا بچہ تھا، اور 2 سال کا بچہ سفر پہ تھا، اور سفر میں ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ان کا بیٹا پیرالائز ہو گیا، فالج ہو گیا، اور اس قدر اب بری حالت میں ہے کہ صرف ماں باپ کی زندگی یہ ہو گئی کہ اس بچے کو اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھیں کہ اس کی زندگی کی سانسیں چلتے رہیں. تو بہت زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں اصرار کیا جائے،
وہ بھی نامناسب ہوتا ہے۔ یہ دعا کی جائے کہ پروردگار اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، میں نہیں جانتا کہ میری تقدیر میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میری تقدیر میں کیا بہتر ہے، لہٰذا جو میرے لیے بہترین تقدیر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ تو اگر مال و دولت میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اگر نہیں بہتر ہے تو اسی پر راضی رہنے کی، اسی پر خوش رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے لیے زیادہ علم کا ہونا بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، لیکن زیادہ علم اگر ملے وبال جان بن جاتا ہے تو اس علم کو مجھے نصیب نہ فرما کہ جو علم غیر نافع ہو۔ ہم بار بار دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگار وہ علم عطا فرما کہ جو علم نافع ہو، وہ مال عطا فرما کہ جو مال مفید ہو اور ہمارے بھی کام کا ہو اور جس سے دنیا والوں کو بھی فائدہ ہو۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ایسے موقع آیا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ کیا علی مرتضیٰ کی جو در خیبر کو 2 انگلی سے اکھاڑتے ہوں، وہ کہ جو اونٹوں کی قطاریں دے دیتے ہوں، وہ کہ جو سائل کو انگوٹھی دیتے ہوں، وہ کہ جن کے لیے سورج پلٹتا ہو، وہ کہ جن کے گھر میں ستارہ اترتا ہو، وہ علی مرتضیٰ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور بھوکے تھے، تو انہوں نے بھی اس طریقے سے کام کیا ہے اور زندگی کے چرخے کو گھمایا ہے کہ دیکھا کہ جب بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، ایک خاتون کو دیکھا کہ جو پانی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، چونکہ پرانا زمانہ ہے، کنویں سے ڈول نکالا جاتا تھا، پانی نکالا جاتا تھا۔ اس خاتون سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر تم میری مدد کر دو تو بہت بہتر ہوگا۔ کہا کیا دو گی انعام میں؟ اگر میں نے تمہارے لیے پانی کا ڈول نکالا تو مجھے کیا اجرت ملے گی؟ کہ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور، ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور۔ مولا متقیان نے اس کی مدد کی، 17 بلکہ 16 ڈول نکالے اور اس نے 16 کھجوریں دی مولا کو۔ مولا وہ کھجوریں لے کر جب مسجد کی طرف آئے تو دیکھا پیغمبر اکرم موجود تھے، پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کھجوریں تناول فرمائیں، اور پھر مولا کائنات نے بھی ان کھجوروں سے تناول فرمایا اور رسول اکرم نے اس کھجوروں سے تناول فرمایا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دینے کے لیے انسان کے پاس بہت ہو، مال و دولت ہو، تب جا کر انسان یہ باتیں کرے کہ میرے پاس ہو تو پھر میں دوں گا۔ اگر کچھ نہ بھی ہو، مولا متقیان کے پاس اس وقت، البتہ یہ خاص وقت کا واقعہ ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور روک لے، کیونکہ علی مرتضیٰ ہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا نَاجَيْتُمْ، کہ جب تم چاہتے ہو کہ رسول اکرم سے سرگوشیاں کرو اور رسول اکرم سے خلوت میں ملاقات کرو تو ضروری ہے کہ پہلے صدقہ دو، ان تقدموا بین یداکم صدقہ، کہ تم پہلے صدقہ نکالو اور پھر پیغمبر اکرم سے ملاقات کرو۔ تمام مفسرین نے بات لکھی ہے، چاہے اہل سنت ہو چاہے اہل تشیع ہو، کہ صرف واحد علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، اور جن کے پاس کچھ موجود نہیں تھا صدقہ دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملاقات رسول کو نہیں چھوڑا اور 1 دینار قرضے میں لیا، اس 1 دینار کے 10 درہم بنائے اور 10 درہم کو ایک ایک کر کے صدقہ دیا کرتے تھے، اور 10 مرتبہ پیغمبر اکرم سے ملاقات کی ہے، یہاں تک کہ پھر یہ آیت منسوخ کر دی گئی اور کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے ہو، لہذا تمہارے لیے وہی آزادی ہے کہ تم جب چاہو پیغمبر اکرم سے ملاقات کرو۔ لیکن اتنا طے ہو گیا کہ صرف مولا متقیان وہ ہیں کہ جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی رائے خدا میں صدقہ دیتے ہیں اور پیغمبر اکرم سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، محبت آل محمد سے، محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما، شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو 4 معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت سے مشرف فرما، جو پریشان المومنین ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما، پالنے والے جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بہترین رشتہ نصیب فرما، پروردگار تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت اور ہادی
امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار، عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجل اللجل يا مولا، اللجل 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 يا صاحب السماء، اللجل